آج ہم ظہیر احمد میر کی کتاب دی جنرلز آف پاکستان سے کچھ بہت ہی فکرانگیز اقتباسات پر بات کرنے والے ہیں، جی اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان کی گہرائی میں جا کر یہ سمجھیں کہ مصنف کے مطابق پاکستان کی فوج نے ملک کے نوجوانوں کی ترقی، ان کی قیادت سازی میں آخر کیا کردار ادا کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک بہت دلچسپ موضوع ہے کیونکہ عام طور پر فوج کا کردار صرف دفاع تک ہی محدود سمجھا جاتا ہے، بالکل لیکن یہ کتاب یا کم از کم یہ اقتباسات ایک بالکل مختلف تصویر دکھاتے ہیں، ایک سماجی منصوبے کی۔ صحیح کہا، اور میں گفتگو کا آغاز پہلے اقتباس کے ایک ایسے جملے سے کرنا چاہوں گا جو بظاہر بہت سادہ ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری سوچ چھپی ہے۔ مصنف لکھتے ہیں، ہر قوم اپنی نوجوان نسل کے کندھوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ اب یہ صرف ایک جذباتی نعرہ نہیں لگتا نا، یہ ایک اسٹریٹجک سوچ کی بنیاد محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے، یہ جملہ مطلب اس پوری بحث کا مرکز ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصنف کے نزدیک فوج کی قیادت صرف سرحدوں کو نہیں دیکھ رہی تھی، جی، بلکہ وہ ملک کے مستقبل یعنی نوجوانوں کو اپنی ذمہ داری سمجھ رہی تھیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اسی دعوے کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ جب ہم فوج کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں ہتھیار آتے ہیں، ٹریننگ آتی ہے، جنگی حکمت عملی آتی ہیں۔ جی، روایتی چیزیں۔ لیکن یہ اقتباس تو ایک بالکل الگ کہانی سنا رہا ہے۔ یہ صرف سپاہی بنانے سے بہت آگے کی بات ہے۔ اس میں 3 کرداروں کا ذکر ہے: رہنما، محقق اور محب وطن شہری۔ اور اس میں محقق کا لفظ یہ مجھے خاص طور پر بہت چونکا دینے والا لگا۔ یہ واقعی غیر متوقع لفظ ہے۔ رہنما اور محب وطن شہری تو اچھا سمجھ میں آتے ہیں، لیکن محقق؟ جی، اس سے تو یہ اشارہ ملتا ہے کہ منصوبہ صرف حکم ماننے والے لوگ تیار کرنے کا نہیں تھا، صحیح، بلکہ ایسے ذہن تیار کرنے کا تھا جو خود سوچ سکیں، تجزیہ کر سکیں اور علم پیدا کر سکیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کس قسم کا علم؟ شاید سائنسی تحقیق سے زیادہ وہ اسٹریٹجک اور نظریاتی تحقیق کی بات ہو رہی ہے جو ریاست کے مقاصد سے جڑی ہو۔ اور یہ کام جیسا کہ کتاب میں بتایا گیا ہے صرف پی ایم اے کا کول تک محدود نہیں تھا۔ اس میں کیڈٹ کالجز کا ذکر ہے، یونیورسٹیز کا، یہاں تک کہ سوشل سروس پروگرامز کا بھی۔ یہ تو ایک بہت ہی وسیع نیٹ ورک لگتا ہے، بالکل، جس کا مقصد صرف فوج کے لیے افسر بھرتی کرنا نہیں تھا بلکہ پورے ملک کے لیے خاص قسم کی قیادت تیار کرنا تھا۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ فوج کو ایک قوم ساز ادارے کے طور پر پیش کرنے کی کوشش ہے۔ مصنف کا اصل نقطہ یہ ہے کہ فوج نے خود کو صرف ایک دفاعی قوت نہیں سمجھا، بلکہ ایک ایلیٹ پروڈکشن ہاؤس کے طور پر دیکھا۔ یہ جو نظریہ ہے نا کہ ملک کے بہترین دماغوں کو ایک خاص سانچے میں ڈھال کر قیادت کے لیے تیار کیا جائے، یہ اس وقت کی سول ملٹری سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ اور اس سانچے کی بنیاد، جیسا کہ اقتباس میں ذکر ہے، 3 ستونوں پر رکھی گئی: نظم و ضبط، ایمان اور خدمت کا جذبہ۔ جی، اب یہ تینوں الفاظ سننے میں تو بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن ان کا عملی مطلب کیا ہے؟ کیا یہ اقدار واقعی سکھائی جا سکتی ہیں؟ مصنف کا نظریہ تو یہی ہے کہ انہیں سکھایا جا سکتا ہے، بلکہ ایک منظم ماحول میں شخصیت کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہاں نظم و ضبط کا مطلب صرف صبح جلدی اٹھنا نہیں، بلکہ ایک منظم سوچ ہے۔ ایمان سے مراد صرف مذہبی عقیدہ نہیں، بلکہ خود پر، اپنی قوم پر اور ریاست کے نظریے پر پختہ یقین ہے۔ اور خدمت کا جذبہ؟ اور خدمت کا جذبہ ان دونوں کا نتیجہ ہے، یعنی جب آپ منظم بھی ہوں اور پر یقین بھی، تو آپ اپنی ذات سے باہر نکل کر قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف ایک تعلیمی پروگرام نہیں تھا، بلکہ ایک کردار سازی کا مکمل پروجیکٹ تھا۔ بالکل، کردار سازی۔ اور یہ لفظ بہت دلچسپ ہے۔ اس سے مراد ایک مخصوص قسم کی شخصیت کی تعمیر تھی جو جسمانی طور پر مضبوط ہو، ذہنی طور پر منظم اور ریاست کے مقاصد سے پوری طرح ہاں ہنگ ہو۔ جی، یہ ایک ٹوٹل انسٹیٹیوشن کا ماڈل تھا جہاں ادارے کے اندر فرد کی زندگی کے ہر پہلو کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ مقصد ایک ایسی شخصیت تیار کرنا ہے جو ادارے کے نظریے کو پوری طرح اپنا لے۔ یہ ایک بہت ہی پرعزم خیال تھا۔ تو اچھا، اس ساری بات کا نچوڑ یہ نکلا کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا ویژن ہے، لیکن اکثر ایسے بڑے نظریات کاغذ پر تو بہت اچھے لگتے ہیں نا؟ جی بالکل۔ اصل سوال یہ ہے کہ اسے حقیقت میں کیسے بدلا گیا؟
کیا مصنف ہمیں اس منصوبے کے عملی پہلوؤں کے بارے میں بھی کچھ بتاتا ہے؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں دوسرا اقتباس اس کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ اچھا۔ وہ اس نظریے کو ایوب خان کے دور سے جوڑتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس ویژن کو حقیقت بنانے کا بنیادی ذریعہ کیڈٹ کالجز کا قیام تھا۔ اب بات نظریے سے نکل کر عمل پر آ رہی ہے، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سب ایوب خان کے عشرۂ ترقی کے دور میں ہو رہا تھا۔ بالکل، اس وقت ایک ٹاپ ڈاؤن سوچ غالب تھی۔ جی، کہ بہترین افراد کو منتخب کرو، انہیں خصوصی تربیت دو تاکہ وہ ملک کی مشینری کو مؤثر طریقے سے چلا سکیں۔ کیڈٹ کالجز اسی سوچ کا عملی مظہر تھے۔ آپ نے اسے تاریخ سے جوڑ کر بہت اچھی وضاحت کی ہے۔ دوسرا اقتباس خاص طور پر حسن ابدال اور کوہاٹ جیسے اداروں کا نام لیتا ہے اور پھر وہی لفظ دہراتا ہے، کردار سازی۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پہلا اقتباس کیوں کا جواب تھا اور دوسرا کیسے کا۔ نظریہ تھا ایک خاص قسم کی قیادت پیدا کرنا، اور طریقہ تھا کیڈٹ کالجز جیسے ادارے قائم کرنا۔ بالکل۔ لیکن یہ کیڈٹ کالج اس وقت کے دوسرے اچھے اسکولوں سے مختلف کیسے تھے؟ کیا یہ صرف بہتر تعلیم اور سہولیات کی بات تھی، یا ان کا فلسفہ ہی کچھ اور تھا؟ ان کا بنیادی فلسفہ ہی مختلف تھا۔ یہ صرف ایکیڈیمک سینٹرز نہیں تھے، بلکہ یہ قیادت کی نرسریاں تھیں۔ آپ کہہ لیں لیڈرشپ انکیوبیٹرز تھے۔ اچھا، لیڈرشپ انکیوبیٹرز۔ جی، یہاں دن پریڈ سے شروع ہوتا تھا، کھیلوں پر غیر معمولی زور تھا، طلباء کو ایک سخت ڈسپلن میں رکھا جاتا تھا۔ مقصد صرف امتحان میں اچھے نمبر لینا نہیں تھا، بلکہ وہ جسمانی اور ذہنی مضبوطی، دباؤ میں کام کرنے کی صلاحیت، ٹیم ورک، یہ سب پیدا کرنا تھا۔ جب میں نے یہ پڑھا کہ اس نظام کا مقصد بیوروکریسی اور سیاست کے لیے بھی رہنما پیدا کرنا تھا، تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا جی، کہ کیا ایک ہی قسم کی تربیت تمام شعبوں کے لیے موزوں ہو سکتی ہے؟ مطلب ایک فوجی لیڈر، ایک بیوروکریٹ اور ایک سیاستدان، ان کی صلاحیتوں میں تو بہت فرق ہوتا ہے نا؟ یہ بہت بہت اہم اور گہرا سوال ہے آپ کا۔ کیا کتاب اس پر کچھ کہتی ہے؟ سچ پوچھیں تو ان اقتباسات میں اس کا سیدھا جواب نہیں ہے۔ مصنف کے بیانیے میں جو بنیادی مفروضہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ نظم و ضبط، دیانتداری اور منظم سوچ جیسی بنیادی اقدار ہر شعبے میں کامیابی کی ضمانت ہیں۔ اچھا، تو یہ ون سائز فٹس آل ماڈل تھا؟ جی، اس نقطۂ نظر سے یہ ایک خوبی تھی۔ کتاب کا آخری جملہ اسی کی تائید کرتا ہے جب وہ کہتی ہے کہ یہی ادارے پاکستان کے بہترین لیڈرز کا گہوارہ بنے۔ یعنی مصنف کے مطابق اس ماڈل نے ہر شعبے کے لیے کامیاب رہنما پیدا کیے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ ان کالجوں کو محض تعلیمی اداروں کے بجائے لیڈرشپ فیکٹریز کے طور پر پیش کرتا ہے۔ بالکل۔ تاہم ایک نقاد یہاں یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ کیا اس سے سول شعبوں میں بھی ایک فوجی ذہنیت کو فروغ نہیں ملا؟ لیکن مصنف کا نقطہ نظر واضح طور پر اس ماڈل کی کامیابی کو اجاگر کرنا ہے۔ تو اگر ہم ان دونوں اقتباسات کو جوڑ کر دیکھیں تو ایک بہت واضح تصویر بنتی ہے۔ ایک قومی نظریہ ہے کہ ملک کا مستقبل نوجوانوں کی قیادت پر منحصر ہے۔ جی، اور اس نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے فوج کی سرپرستی میں ایک ادارائیتی نظام یعنی کیڈٹ کالجز قائم کیا گیا، جس کا مقصد تعلیم کے ذریعے ایک خاص قسم کا کردار اور شخصیت تیار کرنا تھا۔ صحیح۔ اور اس طرح یہ ایک طویل مدتی منصوبہ نظر آتا ہے، کم از کم جیسا کہ مصنف اسے پیش کرتے ہیں۔ یہ فوج کو ریاست کے اندر ایک مرکزی اور تخلیقی قوت کے طور پر دکھاتا ہے۔ اس سارے تجزیے میں ایک بات بہت دلچسپ ہے، اور وہ یہ کہ ان اقتباسات میں کیا نہیں کہا گیا ہے۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ یہ بیانیہ بہت صاف ستھرا اور مثالی ہے۔ اس میں کسی ناکامی کا ذکر نہیں، کسی چیلنج کا نہیں، یا ان طلباء کا جو اس سخت نظام میں خود کو ڈھال نہیں پائے۔ یہ بہت گہری آبزرویشن ہے۔ تاریخ کبھی اتنی سیدھی اور صاف نہیں ہوتی نا۔ ایلیٹ بنانے کا کوئی بھی نظام اپنے ساتھ کچھ پیچیدگیاں لاتا ہے۔ مثلاً ان کالجوں میں داخلہ کن کو ملتا تھا؟ کیا اس سے سماجی تفریق میں اضافہ ہوا؟ کیا اس نے ایک نئی مخصوص کلاس کو جنم دیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ان مختصر اقتباسات کے دائرے سے باہر ہیں، لیکن مصنف کا مقصد یہاں اس نظام کے پیچھے کی سوچ کو منانا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے
کہ ظہیر احمد میر کی کتاب کے مطابق ماضی میں قیادت کی پرورش کے لیے ایک بہت سوچا سمجھا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ یہ کوئی اتفاقی عمل نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک واضح نظریہ اور ایک ٹھوس ادارہ جاتی ڈھانچہ تھا۔ بالکل، اور یہ نظریہ فوج کے کردار کو روایتی دفاعی ذمہ داریوں سے بہت آگے لے جا کر اسے سماجی اور قومی ترقی کے ایک مرکزی ستون کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ ایک مخصوص بیانیہ ہے جو ہمیں اس دور کی سوچ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس پوری گفتگو نے ماضی کے ایک ماڈل پر تو روشنی ڈالی ہے، لیکن اس سے حال اور مستقبل کے لیے ایک بہت اہم سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ ضرور۔ اور یہ سوال ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑنا چاہیں گے۔ جی۔ آج کے جدید، ڈیجیٹل اور تیزی سے بدلتے ہوئے دور میں قیادت کی پرورش کے لیے کون سے نئے اداروں، نظاموں یا نظریات کی ضرورت ہے؟ اور کیا ماضی کے ان ماڈل سے، جیسا کہ ان اقتباسات میں ذکر کیا گیا ہے، آج بھی کوئی سبق سیکھا جا سکتا ہے؟ یا ہمیں ایک بالکل نئی سوچ کی ضرورت ہے؟ یہ ایک طرح سے پاکستان کی پچھلی چند دہائیوں کی کہانی ہے جو نوجوانوں پر مرکوز ہے۔ بہت خوب۔ تو چلیں اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں جہاں سے کتاب کرتی ہے، جنرل ضیاء الحق کا دور۔ کتاب کا ایک اقتباس کہتا ہے، ضیاء الحق کے دور میں نوجوانوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت پر زور دیا گیا، اور ایک اور جگہ لکھا ہے کہ انہوں نے سادہ طرز زندگی اور قربانی کے جذبے کو قیادت کا معیار بنایا۔ یہ تو ایک بہت واضح سمت لگتی ہے، مطلب یہ صرف تعلیم نہیں، یہ کردار سازی کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں، اور اس کردار سازی کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے۔ اگر ہم اس وقت کے حالات کو دیکھیں، سرد جنگ عروج پر تھی، افغانستان میں سوویت یونین کی مداخلت، تو کتاب کا بیانیہ یہ ہے کہ ملک کو ایک بیرونی نظریاتی حملے کا سامنا تھا۔ اس تناظر میں اخلاقی اور روحانی تربیت صرف ایک نعرہ نہیں تھا، یہ ایک دفاعی حکمت عملی تھی۔ یعنی سوچ یہ تھی کہ اگر آپ کی نوجوان نسل نظریاتی طور پر مضبوط ہے، اپنے عقائد پر پختہ ہے، تو وہ کسی بھی بیرونی دباؤ کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری تھی۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ کتاب اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ قومی طاقت کی بنیاد صرف ہتھیاروں پر نہیں رکھی جا رہی تھی، بلکہ کردار، نظم و ضبط اور مشترکہ روحانی اقدار پر۔ اور قیادت کا معیار کیا تھا؟ ذاتی مثال۔ جب کتاب کہتی ہے کہ انہوں نے سادگی اور قربانی کو معیار بنایا، تو اس کا مطلب ہے کہ لیڈرشپ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ خود بھی کر رہے ہیں۔ یہ نوجوانوں کو ایک عملی نمونہ دینے کی کوشش تھی۔ یہ ایک دلچسپ پہلو ہے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ اتنی زیادہ توجہ اندرونی اور روحانی مضبوطی پر دیتے ہیں، تو کیا آپ بیرونی دنیا میں ہونے والی تیز رفتار تبدیلیوں کو، خاص طور پر ٹیکنالوجی کے میدان میں، نظر انداز کرنے کا خطرہ مول نہیں لیتے؟ کہیں یہ قلعہ بندی ایک قید نہ بن جائے؟ دیکھیں، ہر حکمت عملی اپنے وقت کے چیلنجز کا جواب ہوتی ہے۔ ضیاء دور کی حکمت عملی، جیسا کہ کتاب میں ہے، اس وقت کے نظریاتی خطرات کا جواب تھی۔ لیکن دنیا تو بدلتی رہتی ہے، اور جیسے ہی سرد جنگ ختم ہوئی، 21ویں صدی کا آغاز ہوا، چیلنجز کی نوعیت ہی بدل گئی۔ اب مقابلہ نظریات کا کم اور معیشت و ٹیکنالوجی کا زیادہ ہو گیا۔ اور اسی بدلاؤ نے کہانی میں ایک نیا موڑ لایا۔ تو ضیاء دور کا فوکس تھا ایک نظریاتی قلعے کی تعمیر، لیکن کتاب کے مطابق اگلا دور اس قلعے کی دیواریں گرانے کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ اس میں دنیا کی طرف کھڑکیاں کھولنے کے بارے میں تھا۔ کیا خوبصورت انداز میں بیان کیا آپ نے۔ بالکل یہی ہوا۔ ہم ایک بالکل مختلف دور میں داخل ہوتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں پرویز مشرف کے دور کی۔ کتاب کہتی ہے، پرویز مشرف نے تعلیم میں ٹیکنالوجی کا انقلاب لایا۔ یہ صرف ایک چھوٹا قدم نہیں، یہ ایک چھلانگ ہے۔ مزید یہ کہ فوجی اداروں میں آئی ٹی، بزنس اور روبوٹکس کی تعلیم دی جانے لگی۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، روبوٹکس، یہ روایتی فوجی تربیت کے تصور سے کتنا مختلف ہے نا؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ کتاب کے مطابق یہاں قومی طاقت کا محور کردار سازی سے ہٹ کر عالمی مسابقت کی طرف منتقل ہو گیا۔ یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ 21ویں صدی کی جنگیں صرف میدان میں نہیں لڑی جائیں گی، وہ عالمی منڈیوں میں، اسٹاک ایکسچینج پر اور انٹرنیٹ پر لڑی جائیں گی۔ فوجی اداروں میں بزنس اور روبوٹکس کا تعارف اس بات کی علامت ہے کہ مصنف کے مطابق دفاع کا تصور وسیع ہو رہا تھا۔ اب ملک کا دفاع صرف سرحدوں کی حفاظت نہیں، بلکہ اس کی معاشی اور تکنیکی ترقی بھی ہے۔ اور کتاب میں ایک اور جملہ ہے جو اس پورے دور کے فلسفے کو سمیٹ دیتا ہے۔ جی،
جی، نوجوانوں کو عالمی سوچ اور قومی خدمت کا امتزاج سکھایا گیا۔ اب یہ دونوں چیزیں بظاہر ایک دوسرے کے مخالف سمت میں جاتی ہیں۔ عالمی سوچ کا مطلب ہے باہر دیکھنا اور قومی خدمت کا مطلب ہے اندر کی طرف توجہ دینا۔ کتاب اس تضاد کو کیسے حل کرتی ہے؟ یہی اس دور کا سب سے دلچسپ اور شاید سب سے چیلنجنگ پہلو ہے، جیسا کہ کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ کتاب کے مطابق یہ تضاد نہیں بلکہ ایک ضرورت تھی۔ سوچ یہ تھی کہ اگر آپ عالمی میدان میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کے اوزار استعمال کرنے ہوں گے، یعنی ٹیکنالوجی، جدید بزنس ماڈلز، عالمی معیار کی تعلیم۔ آپ الگ تھلگ رہ کر ترقی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ سب کرنے کا مقصد کیا ہو؟ مقصد عالمی کلچر میں ضم ہونا نہیں، بلکہ ان مہارتوں کو استعمال کر کے اپنے ملک کو مضبوط بنانا ہے۔ یعنی عالمی شہری بنے، لیکن آپ کی جڑیں، آپ کی وفاداری اپنی زمین سے ہوں۔ تو یہ ایک طرح سے گلوبل برین لوکل ہارٹ کا ماڈل تھا کہ دماغ عالمی سطح پر سوچے لیکن دل ملک کے لیے دھڑکے۔ لیکن کیا کتاب اس بات پر بھی روشنی ڈالتی ہے کہ اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے میں کیا چیلنجز تھے؟ کیونکہ جب آپ دنیا کے لیے کھڑکیاں کھولتے ہیں تو تازہ ہوا کے ساتھ ساتھ طوفان کا خطرہ بھی تو ہوتا ہے۔ کتاب براہ راست چیلنجز پر تو بات نہیں کرتی، لیکن اس کا بیانیہ اس بات پر مرکوز ہے کہ یہ ایک ضروری قدم تھا۔ مصنف کا نقطہ نظر یہ لگتا ہے کہ الگ تھلگ رہنے کا خطرہ عالمی دھارے میں شامل ہونے کے خطرے سے کہیں زیادہ تھا۔ اس دور کا ویژن نوجوانوں کو مواقع فراہم کرنا تھا تاکہ وہ دنیا میں کہیں بھی مقابلہ کر سکیں۔ یہ اعتماد پر مبنی ایک حکمت عملی تھی کہ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو بہترین عالمی تعلیم اور مہارتیں دیں گے تو وہ خود ہی اپنے ملک کی خدمت کا راستہ تلاش کر لیں گے۔ تو ہم نے دو بالکل مختلف ماڈل دیکھے۔ ایک اندر کی طرف دیکھتا ہے، روحانی اور نظریاتی طاقت پر زور دیتا ہے۔ دوسرا باہر کی طرف دیکھتا ہے، تکنیکی اور معاشی مہارتوں پر توجہ دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں راستوں کا کیا بنا؟ کیا یہ الگ الگ ہی رہے یا کہیں جا کر مل گئے؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں کتاب ہمیں موجودہ دور میں لاتی ہے۔ مصنف کے مطابق اگلا مرحلہ ان دونوں راستوں کو ملانے کا ہے۔ ہم نے ایک بند قلعہ دیکھا، پھر ایک کھڑکیوں والا کھلا مکان۔ اب کتاب ہمیں ایک سمارٹ بلڈنگ کی تصویر دکھاتی ہے، ایک ایسی عمارت جو جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہے، لیکن اس کی بنیادیں اتنی ہی مضبوط اور اخلاقی اصولوں پر قائم ہے۔ اور یہ ہمیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ذکر تک لے آتا ہے۔ کتاب لکھتی ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کو ڈیجیٹل پاکستان کے خواب سے جوڑا۔ یہ تو مشرف دور کے ویژن کا تسلسل لگتا ہے، لیکن پھر اس میں نئے عناصر شامل ہوتے ہیں۔ لکھا ہے گرین پاکستان اور SIFC کے ذریعے نوجوانوں کو جدید منصوبوں میں شامل کیا گیا۔ یہاں SIFC کا ذکر آیا ہے جو سننے والے سے واقف نہیں۔ کیا آپ آسان لفظوں میں بتا سکتی ہیں کہ یہ کیا ہے؟ بالکل۔ SIFC یعنی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، یہ ایک اعلیٰ سطح کا ادارہ ہے جس سے ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو تیزی سے لانے اور اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو جب کتاب اس کا ذکر کرتی ہے تو وہ نوجوانوں کو براہ راست ملک کے سب سے بڑے معاشی منصوبوں سے جوڑنے کی بات کر رہی ہے۔ یہ صرف تعلیم یا تربیت نہیں، یہ عملی شمولیت ہے۔ اچھا، تو یہ صرف مہارتیں سکھانے سے ایک قدم آگے کی بات ہے؟ یہ ان مہارتوں کو استعمال کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم دینے کی بات ہے۔ لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ ایک فارمولا ہے جو کتاب پیش کرتی ہے۔ لکھا ہے تعلیم پلس اخلاق پلس جدیدیت مضبوط پاکستان۔ یہ تو ایک بہت جامع بیان ہے۔ ہاں، اور اس فارمولے میں جو چیز اہم ہے وہ صرف اس کے اجزاء نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ ان سب کو ایک ساتھ لاتا ہے۔ اس میں مشرف دور کی تعلیم اور جدیدیت بھی ہے اور ضیاء دور کی اخلاق کی قدر بھی ہے۔ کتاب کا بیانیہ یہ ہے کہ 21ویں صدی میں مضبوط پاکستان کے لیے نہ تو صرف تکنیکی مہارت کافی ہے اور نہ ہی صرف اخلاقی مضبوطی۔ آپ کو ایک ایسا نوجوان چاہیے جو جدید ترین ٹیکنالوجی بھی سمجھتا ہو اور اس کے استعمال میں اخلاقی ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کرے۔ لیکن یہ فارمولا کاغذ پر تو بہت اچھا لگتا ہے۔ عملی طور پر اخلاق اور جدیدیت میں اکثر ایک کشمکش رہتی ہے۔ کیا کتاب اس بات پر کوئی روشنی ڈالتی ہے کہ اس توازن کو کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ کتاب اس کا جواب عملی منصوبوں کی مثال سے دیتی ہے۔
گرین پاکستان کا منصوبہ جدید سائنسی طریقوں سے ماحولیات کو بہتر بنانے کا نام ہے۔ یہ جدیدیت اور اخلاقی ذمہ داری کا امتزاج ہے، اپنی زمین کی حفاظت، ہے نا؟ اسی طرح SIFC کے ذریعے معاشی ترقی اگر شفافیت اور قومی مفاد کے اصولوں پر ہو تو وہ بھی جدیدیت اور اخلاق کو جوڑتی ہے۔ تو کتاب کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ توازن لیکچر سے نہیں بلکہ نوجوانوں کو ایسے منصوبوں میں شامل کرنے سے پیدا ہوگا جہاں وہ خود ان اقدار کو عملی طور پر استعمال کریں۔ تو اگر ہم ان تینوں ادوار کا خلاصہ کریں تو مصنف کے مطابق سفر کچھ یوں ہے۔ پہلے ایک مضبوط نظریاتی بنیاد رکھی گئی، پھر اس بنیاد پر کھڑے ہو کر دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے تکنیکی مہارتیں حاصل کی گئی، اور اب ان دونوں کو ملا کر ایک ایسی نسل تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ٹیکنیکی طور پر بھی ماہر ہو اور اخلاقی طور پر بھی مضبوط ہو۔ بالکل، اور اس پورے سفر کا جو نچوڑ کتاب پیش کرتی ہے وہ اس کی آخری لائنوں میں ہے۔ کتاب کے اقتباسات کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کے نوجوان ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہیں اور فوج نے انہیں نظم، علم اور خدمت کی طاقت فراہم کی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ میرے خیال میں اس پوری بحث کا حاصل ہے۔ اور وہ جملہ واقعی بہت طاقتور ہے۔ یہ نسل ہتھیار سے نہیں، ہنر سے ملک کا دفاع کرے گی۔ یہ تو دفاع کے پورے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ روایتی طور پر دفاع کا مطلب سرحدوں کی حفاظت ہے، لیکن یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ اصل دفاع معاشی، تکنیکی اور علمی میدان میں ہے۔ اور یہی اس کتاب کے اقتباسات کا سب سے گہرا اور جدید نقطہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کے دور میں ایک باصلاحیت سافٹ ویئر انجینئر جو سائبر حملوں سے ملک کو بچاتا ہے وہ بھی ایک محافظ ہے۔ ایک سائنسدان جو زراعت میں انقلاب لاتا ہے وہ بھی ایک محافظ ہے۔ ایک بزنس مین جو اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ملک میں لاتا ہے وہ بھی دفاعی لائن پر کھڑا ہے۔ کتاب کا یہ بیانیہ قومی خدمت کے تصور کو بہت وسیع کر دیتا ہے۔ تو مصنف کے مطابق قومی طاقت کا ارتقا مکمل ہو چکا ہے۔ نظریاتی طاقت سے شروع ہو کر تکنیکی طاقت سے گزر کر اب ہم ہنر کی طاقت کے دور میں ہیں، اور کتاب کا اختتام ایک بہت پرامید نعرے پر ہوتا ہے: پاکستان زندہ باد، دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور۔ یہ ایک ختمی بیان ہے جو اس پورے سفر کا مقصد واضح کرتا ہے۔ مصنف کے مطابق ان تمام مراحل کا، اخلاقی تربیت، تکنیکی ترقی اور ان کا امتزاج کا آخری مقصد پاکستان کو ایک عالمی طاقت بنانا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ملکی ہنرمند اور بااخلاق نوجوان نسل ہے۔ آج کے اس جائزے کا حصہ بننے کا بہت شکریہ۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح دی جنرلز آف پاکستان کے یہ اقتباسات مصنف کے نقطۂ نظر سے فوجی قیادت کے مختلف ادوار میں نوجوانوں سے متعلق ترجیحات کے ارتقاء کو پیش کرتے ہیں، ایک نظریاتی بنیاد سے لے کر ٹیکنالوجی کے انقلاب، اور پھر ایک ماڈرن اور اخلاقی امتزاج تک۔ اور یہ اقتباسات ہمیں سوچنے کے لیے ایک بہت اہم سوال دی جاتے ہیں۔ اگر کسی بھی ملک کا دفاع اور اس کی طاقت تیزی سے روایتی فوجی طاقت سے ہٹ کر اس کی نوجوان نسل کی مہارتوں، اختراعات اور تکنیکی صلاحیتوں پر منحصر ہو رہی ہے، تو 21ویں صدی میں حب الوطنی اور قومی خدمت کی شکل کیسی ہوگی؟ کیا یہ کسی ادارے میں خدمت کرنا ہے، یا پھر اگلی عالمی معیار کی ٹیکنالوجی کمپنی بنانا ہے جو آپ کے ملک کو دنیا کے نقشے پر ایک نئی پہچان دے؟